صوبہ میں سیاسی عدم استحکام، فنڈز کا معاملہ لٹک گیا۔ 97 کلومیٹر طویل فیصل آباد بائی پاس رنگ روڈ کا منصوبہ تاخیر کا شکار، ہائی وے نے CNW سے 4 ارب 21 کروڑ کے اضافی فنڈز مانگ لیے، مراسلہ ارسال۔ فیسکو کو 9 کروڑ 13 لاکھ روپے کے ترقیاتی کاموں کی منظوری مل گئی، جنگ سرکل میں 30 پروجیکٹس پر کام کا آغاز ہو گیا، ضلع بھر میں لائنز کی مرمت کے لیے بھی فنڈز جاری۔ PHA فیصل آباد نے پارکوں کی بگڑتی صورتحال کو نظر انداز کر دیا، 1 کروڑ روپے سے زائد کے ٹینڈرز جاری، کسی پارک میں بھی تعمیراتی کام کا آغاز نہ ہو سکا۔ زرعی ملک میں کسانوں کے مسائل کم نہ ہو سکے، یوریا کھاد کی بلیک میں فروخت جاری، مارکیٹ میں فی بوری 3000 روپے تک جا پہنچی، زرعی ماہرین کے مطابق کھاد کی کمی سے گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ سمندری میں آٹے کے بعد چینی بھی نایاب ہو گئی، متعدد یوٹیلیٹی سٹور سے چینی غائب، شہریوں کو آٹے کے لیے مزید خریداری پر مجبور کرنے کا بھی شکوہ، کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے آٹا خریدنا مشکل ہے، دیگر اشیاء کیسے خریدیں۔ جنگ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریٹیل شاپس پر بدنظمی، مؤثر نظام نہ ہونے کے باعث خواتین خوار، سرد موسم میں بچوں کے ہمراہ زمین پر بیٹھنے پر مجبور، گھنٹوں انتظار کے بعد بھی باری نہیں آتی، سفارشی کلچر بھی خواتین برہم۔ جنگ میں بجلی کی بندش کے باعث یوٹیلیٹی سٹور پر انٹرنیٹ بند، رعایتی اشیاء خورنوش اور گھی کی فراہمی میں رکاوٹ، آن لائن اندراج نہ ہونے سے خریدار خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا را مٹیریل کی درآمد پر پابندی ختم کرنے کا اعلان، فیصل آباد چیمبر کے صدر ڈاکٹر خرم طارق نے کہا، 1 ارب ڈالر نقصان کے بعد وزیر خزانہ کو سہولیات کا یاد آیا۔ فیصل آباد میں ہیلتھ کاؤنسل بجٹ خردبرد ہونے لگا، بنیادی مرکز صحت شیرازہ میں سال 2017 سے 20 تک کا بجٹ، ڈاکٹر اور میڈیکل ٹیکنیشین کے ہڑپ کرنے کا انکشاف، CEO ہیلتھ کو ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش۔ سٹی 41 کی خبر پر ایکشن، جنگ کے TB ہاسپٹل میں کام شروع، MS ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ نے ڈاکٹرز اور دیگر سٹاف کی ڈیوٹیاں لگا دی، مریضوں کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر سمیت دیگر سہولیات کی فراہمی جاری۔ فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن کا اجلاس، سینئر نائب صدر چیمبر ڈاکٹر سجاد ارشد کا بڑا انکشاف، کہا ملک بھر میں براہ راست سرمایہ کاری 50% کم ہو گئی، فارن ریزرو میں 24% کمی آئی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ کے سب سے بڑے لاری اڈا کی سیکیورٹی ناقص نکلی، تمام CCTV کیمرے خراب، افسران کو سب اچھا کی رپورٹ، شہریوں کی جانب سے اعلیٰ حکام سے نوٹس دینے کا مطالبہ۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کا نفاذ، نئے ایکٹ کے تحت ایڈمنسٹریٹر لگا دیے گئے، کمشنر میٹروپولیٹن ڈپٹی کمشنر ضلع کے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے، مقامی حکومتوں کے ایڈمنسٹریٹر کو صرف روزمرہ کے معاملات دیکھنے کی ہدایت، ایڈمنسٹریٹر ترقیاتی اسکیموں کے ٹینڈرز جاری نہیں کر سکیں گے۔ ٹنیوٹ میں تاجروں کا غیر قانونی ہفتہ وار بازاروں کے خلاف احتجاج، میونسپل کمیٹی مبینہ طور پر بازاروں کی سرپرستی کرتی ہے، بازاروں سے ہمارا کام ٹھپ ہو رہا ہے، تاجروں کا شکوہ۔ جنگ میں کئی دن تعطل کے بعد ڈاک ٹکٹوں کا اجرا، ٹکٹوں کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس کا اجرا بھی شروع، امیدواروں نے آج ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹرائلز دیے۔ سابق صدر فیصل آباد بار نوید مختار گھمن کے قتل کیس میں اہم پیش رفت، بٹالہ کالونی پولیس نے 2 نامزد ملزمان حسن اور سجاد کو گرفتار کر لیا، مقدمے میں نامزد دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائیاں جاری۔ جنگ بار کے انتخابات کا معاملہ، پنجاب بار کونسل نے ری پولنگ کا حکم دے دیا، 4 فروری کو دوبارہ ووٹنگ ہوگی، صدر کے لیے منیر، اختر بلوچ اور ضیاء کاظمی مد مقابل، جنرل سیکرٹری کے لیے محمد شیر اور خالد دار رجو کا بھی مد مقابل۔
सरकारी कॉलेजेस में ट्रांसपोर्ट सहूलियात का फुकदान, महकमा हायर एजुकेशन का कॉलेजेस को नई बसें फराहम करने का फैसला। पंजाब के हर डिवीजन को 8-8 बसें दी जाएंगी। एटीयू फैसलाबाद में सिटी ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से रोड सेफ्टी सेमिनार, सीटीओ आसिफ सिद्दीक और रजिस्ट्रार सलमान सैफ की शिरकत। ट्रैफिक पुलिस ने शुरका को ट्रैफिक रूल्स बारे आगाही दी। फैसलाबाद में ग्रीन गोल्ड एग्री सीड का सालाना इजलास, सीईओ हाजी गुलजार अहमद, सीईओ सितारा केमिकल मियां इदरीस समेत डीलर्स और वर्कर्स की शिरकत। इजलास में कारकर्दगी रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। हाजी गुलजार अहमद ने कहा, तकरीब का मकसद वर्कर्स और डीलर्स में एतमाद का ताल्लुक बढ़ाना है। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। डिवीजन में इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज, 2 रोज में 14,56,000 से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाए गए। पोलियो टीमों की मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स मुतहरिक। 18,000 और कमालिया में टीमों का जायजा लिया। जंग पोलियो से बचाव के हिफाजती कतरे पिलाने की मुहिम जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी का मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का दौरा। रोटरी क्लब और एजुकेट गैरिसन के तलबा ने दही इलाकों में जाकर पोलियो से आगाही दी। उधर अहमदपुर सियाल में एसी न्याज अहमद मुगल मुतहरिक। पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स का दौरा। फैसलाबाद में अखुवत फाउंडेशन की जानिब से तकरीब, 200 खानदानों को 90 लाख रुपए का कर्ज हसना दिया। एडीसी जनरल फैसल सुल्तान ने खसूसी शिरकत की काविशों को सराहा। फैसलाबाद में महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल कमेटी का इजलास, चेयरमैन मियां ताहिर सईद की सदारत में मेंबरान की शिरकत। फंड्स की मद में जरूरतमंद जहेज पैकेज की दरख्वास्त पर ब्रीफिंग, माजूर अफराद के लिए इमदाद का मामला भी जेर बहस आया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद के बीबीए के तलबा के एजाज में फेयरवेल। आर्ट्स काउंसिल में एहतमाम, तलबा और तालिबात ने मज़ाहिया परफॉर्मेंसेस पेश किए। नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बिजनेस आइडिया डिस्प्ले का इनेकाद। तलबा ने टेक्सटाइल इवेंट मैनेजमेंट, सप्लाई चेन समेत मुख्तलिफ आइडियाज पेश किए। असातिज़ा ने तलबा के लगाए प्रोजेक्ट्स को सराहा। वेस्को को 9 करोड़ 13 लाख रुपए के तरक्याती कामों की मंजूरी मिल गई। जंग सर्कल में 30 प्रोजेक्ट्स पर काम का आगाज हो गया। जिला भर में लाइंस की मरम्मत के लिए भी फंड्स जारी।